ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق، مالک اور رازق ہے۔ وہ قادر مطلق جہاں جبار اور قہار ہے، وہاں رحمان و رحیم بھی ہے۔ العفو، معاف کرنا اس کی صفت بھی ہے۔ اس مالک الملک نے جہاں اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی نعمت سے نوازا، وہاں یہ خوشخبری بھی اپنی مخلوق تک پہنچائی کہ میں معافی کو پسند کرتا ہوں، مخلوق میں سے جو معافی کو پسند کرے گا میں اسے بھی پسند کروں گا۔ انسانی زندگی کا یہ سفر جہاں خوشیوں سے لبریز ہوتا ہے، جہاں کچھ اوقات کے لیے شہنائیاں بجتی ہیں، وہاں کچھ مصیبتیں، کچھ زیادتیاں، کچھ ظلم بھی انسان کا سامنا کرتے ہیں۔ زندگی کے اس سفر کو خوبصورتی کے ساتھ گزارنا یہ ان لوگوں کی قسمت میں ہوتا ہے جو اللہ ذوالجلال کی طرف سے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں۔
وہ ہر خوشی کو اللہ کی رحمت اور اس کا احسان اور فضل اور توفیق سمجھتے ہیں، اور ہر قسم کی پریشانی اور بیماری اور غم کو اپنی کسی کوتاہی کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ رب تعالیٰ نے انہیں اصطفاء و اجتباء اور ان کی سلیکشن کی ہوتی ہے، وہ ہر موقع پہ اس بات کو بھی پسند کرتے ہیں کہ مجھے اگر قیامت کے دن ہر کمی، کوتاہی، قصور اور خلل اور سقم کی معافی چاہیے تو مجھے بھی دنیا کو معاف کرنا ہوگا۔ آج اس خطبے میں ہماری گفتگو کا محور یہی 3 نکات ہوں گے۔ عفو کس کو کہتے ہیں؟ اس کا مفہوم قرآن نے کیا بیان کیا ہے اور لوگ اس کا مفہوم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ خوبصورت صفت اگر انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو دنیا اور آخرت میں کن کن انعامات اور ثمرات کا مستحق بن سکتا ہے، اور میں کیسے اس صفت کو اختیار کروں؟ تو آئیے سب سے پہلے العفو، اس سے مراد کیا ہے؟ عفا یا عفو سے ہے، جس کا مطلب ہے کسی کی کمی، کوتاہی اور زیادتی کو معاف کرنا، اس سے درگزر کرنا، احسان اور مہربانی کرتے ہوئے اسے بری الذمہ قرار دے دینا۔ اس لیے مناوی کہا کرتے تھے العفو التجاوز عن الذنب۔ عفو کا معنی یہ ہے کہ کسی سے کسی کے حق میں زیادتی یا گناہ ہو جائے تو اس سے درگزر کر جائے، کوئی بات نہیں، اس سے غلطی ہوگی۔ وقال الکفوی، اور کفوی فرماتے ہیں کف الضرر مع القدرت علی، جس نے کوئی زیادتی کی ہے اس کا بدلہ لے سکتا ہے، طاقت ہے، قدرت ہے، قوت ہے، لیکن باوجود بدلہ لینے کی طاقت کے کف الضرر، اس نے تو زیادتی کر دی، خود کسی سے زیادتی کرنے سے رک جائے کہ میں نے اس کے بدلے اللہ سے معافی لینی ہے، یہ عفو ہے جو کسی انسان کو نصیب ہو جائے۔ وقال الخلیل كل من استحق عقوبة فتركته فقد عفوت عنه۔ ایک شخص کو دلائل کی روشنی میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سزا کا مستحق ہے، لیکن آپ یہ سوچ کر میرے ساتھ زیادتی کی ہے نا، تو میں اس کو چھوڑتا ہوں تاکہ قیامت کے دن میرا مالک مجھے چھوڑ دے۔ یہ عفو ہے، یہی درگزر کرنا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے عفو کے متعلق 4 باتیں پیش کی ہیں۔ سب سے پہلی بات، رب تعالیٰ نے عفو مغفرت اور درگزر کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ
ان اللہ غفور حلیم۔ مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہوئی، یہ اس رب کا انعام ہے۔ جس موقع سے پیچھے ہٹ گئے رب تعالیٰ نے ان سے بھی درگزر فرمایا اور انہیں معافی کے سرٹیفکیٹ عطا کر دی۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ لما اذنت لهم، آپ نے انہیں اجازت کیوں دی؟ تو عفو یہ اللہ ذو جلال کی صفت بھی ہے، اور قرآن نے اس کا معنی بیان کیا ہے کہ جو کچھ ہوا ہو اس سے درگزر کر لیا جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی نے پوچھا کہ سب سے پیاری آیت آپ کو کون سی لگتی ہے، کہتے ہیں بتا دوں؟ کہا پوچھا تو ہے۔ تو انہوں نے آیت کون سی پڑھی؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ قرآن میں سب سے پیاری آیت مجھے یہ لگتی ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی دکھ، مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے، یہ بندے کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اپنی کمی، کوتاہی اور گناہ اور نافرمانی کی نحوست ہوتی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یہ کبھی کبھار ہی اللہ ایسا کرتے ہیں، وگرنہ یعفو عن کثیر، نہ جانے کتنی مرتبہ کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ درگزر فرماتے۔ تو مجھے سب سے زیادہ پیاری آیت یہ لگتی ہے۔ عفو کا دوسرا معنی کسی چیز کو چھوڑ دینا، کسی نے زیادتی کی ہے اس کو چھوڑ دو، اس سے آپ کو عظمت ملے گی، آپ کی عظمت میں کمی نہیں آئے گی۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اگر آپ کسی ایسی عورت کو طلاق دے دیں کہ نکاح تو ہو گیا لیکن ابھی مساس نہیں ہوا، ابھی آپ نے اس کو بیوی نہیں بنایا، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، مہر بھی مقرر کیا ہوا، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اگر آپ نے طلاق دینی بھی ہے تو نکاح تو ہو گیا، جو آپ نے مہر مقرر کیا ہے آدھا اس سے دے دو۔ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، لیکن اگر عورت کچھ لینے سے انکار ہی کر دے کہ میں نے چھوڑا، یا جس نے نکاح کیا ہے وہی کہے کہ آدھا نہیں میں سارا ہی دیتا ہوں، تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں، تقوی کے زیادہ قریب ہے ایک ایک پیسے کا حساب لینا ہے، جو گفٹ بھی دیے تھے وہ بھی واپس لینے ہیں، کیونکہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے تقوی کے قریب یہ ہے کہ جب انسان سے تمہارا تعلق نہیں رہا، پیسے کی کیا قیمت ہے؟ یہ تو ویسی نیچ حرکت ہے کہ
کہ تم نے کس خوشی اور استقبال اور احترام و اکرام و تکریم و تبجیل کی وجہ سے تحفہ پیش کیا ہو، اور پھر جب رشتہ ختم کرو تو تحفے واپس طلب کرو۔ العائد فی ہبتی کالکلب یعود علی قیئہ، کوئی شخص تحفہ اور گفٹ دے کر اگر واپس لیتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ایسا ہے جیسے کتا کہہ کر کے دوبارہ اسے چاٹ لیتا ہے۔ وَلَيْسَ لَنَا مَثَلُ السُّوءِ، ساتھ ہی فرمایا یہ بری مثالیں ہمارے انسانوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن تعجب یہ ہے، آج سمجھدار اور عقل و خرد کا دعویٰ کرنے والے، یہ عقل و خرد کا دعویٰ کرنے والے، شادی کے موقع پہ لوگ آئے ہوتے ہیں اور یہ تھال لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی رجسٹر کاپی لے کے بیٹھا ہوتا ہے، اور ساتھ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، ادھر سے بھی ہو کے جائیے گا، ادھر کوئی نئی ڈش ہے، کھانا تو دوسری طرف ہے۔ کس قدر انسان کے اندر سطحی سوچ آ چکی، اللہ کی رضا کے لیے دیا ہوا واپس لینا، مطالبہ کرنا۔ کہنے والے کہتے ہیں جنید بغدادی کو ایک بال کاٹنے والے حجام نے اخلاص سکھایا، بال کاٹ رہے تھے، جنید بغدادی آیا، لکھاری لکھتے ہیں بعض قصوں میں عبرت مل جاتی ہے، کہا میں پڑھنے جانا چاہ رہا ہوں تو اللہ کے لیے بھی بال کاٹ سکتے ہو؟ کہا جو، اس نے اس کو پیچھے کیا اور اس کے بال کاٹ دیے۔ 2-4 دن گزرے، آگے کہتے ہیں اس دن تو جلدی تھی، یہ پیسے لے لو۔ کہتے ہیں آپ پڑھ کیا رہے ہو، آپ کو پتہ نہیں جو اللہ کے لیے کام کیا اس کے پیسے نہیں لیتے؟ تم نے مومن کی خیر خواہی کے لیے اس کی خوشی میں شریک ہوئے، اب بوٹی دے کے بکرا لینے کی خواہش کرنا یہ بھی کوئی عقل کی نشانی؟ اتنے اتنے لمبے رجسٹر رکھے ہوتے ہیں، جیسے وہ زمینوں والوں کے ہوتے ہیں نا دیہاتوں میں، وہ جو حکومت کو دینا ہوتا ہے کہ اتنا پانی آپ نے نہری استعمال کیا، یہ اس محبت کے پانی کا ہر جانا دینے والے انسانوں کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ کاش ابو الیسر کہاں سے میں لے کے آؤں۔ ابو الیسر نے جب یہ حدیث سن لی، من محى عن غریمی او عفا عنہ كان في ظل العرش يوم القیامہ، یہ حدیث کا ٹکڑا سنا، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا اگر کسی نے قرض دیا ہو، دیکھتا ہے اس کے پاس قرض واپس کرنے کی طاقت نہیں ہے، کہتا ہے جاؤ معاف کیا، قیامت کا دن ہوگا صرف قرض معاف کرنے کی وجہ سے ہے، یا کسی کا قرض ہے اس سے قرض دور کر دینے کی وجہ سے، اللہ فرمائیں گے بلاؤ یہ ان 7 خوش نصیبوں کے ساتھ ہی کھڑا ہو جن کو میں نے عرش کا سایہ نصیب کیا ہے۔ اثبت اللہ قدم یوم تزل الاقدام، جس دن ساری دنیا کے پاؤں اکھڑ رہے ہوں گے، اللہ اس بندے کا قدم جنت میں جما دیں گے۔ ابو الیسر نے اس حدیث کو اپنی زندگی کا تھیم بنایا، مال اللہ نے دیا تھا، میں کہتا ہوں لوگوں کو اللہ نے دل کتنے پیارے دیے، اتنے پولائٹ دل، اس نے کام یہ شروع کر دیا، کاروبار کیا ہے، اپنی گزران تو ہو رہی ہے، ایک رجسٹر بنا لیا، آؤ بھی جس نے قرض لینا ہے۔ راوی روایت کرتے ہیں قرض دیتے اور واپس کرتے، کیونکہ صدقے کی 10 گنے اجر ملتا ہے، قرض دینے کا 18 گنے اجر ملتا ہے۔ اور اگر قرض آپ نے 1 ملین دیا ہے، مہینے کا ٹائم ہے تو مہینے تک تو ملا 18%۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص اس وقت سے زیادہ ہو جائے تو یہ تو 10% صدقے کی بات تھی، تو تمہیں 20% تمہارے نام اعمال میں صدقہ لکھا جانا شروع ہو جائے گا، حالانکہ واپس بھی لینا ہے۔ تو ابو الیسر نے کام کیا کیا، قرض دیتے، جو واپس کرتا ٹھیک ہے، جو لیٹ ہوتا اس کو مہلت دیتے۔ صحیح بخاری کی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے
ایک بندے کو لایا جائے گا جس کی کوئی بھی نیکی نہیں ہوگی. فرشتے کہیں گے یا اللہ ایک نیکی ہے. میرے فرشتوں کون سی؟ اللہ یہ قرض دیتا تھا جس سے نہیں بنتا اس کو ڈھیل دے دیتا تھا. اچھا ایسی نیکی ہے؟ جاؤ پھر اسے جنت لے جاؤ، ڈھیل دینا کا زیادہ حق تو میں رکھتا ہوں. اس نیکی کی وجہ سے جنت. اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے پیارے صحابی ابو الیسر رضی اللہ تعالی عنہ ایک گھر جاتے ہیں، دروازہ نوک کرتے ہیں. وہ آدمی اس پریشانی سے باہر نہیں نکلتا جس نے قرض لیا. جیسے آج بھی جس کے اوپر قرض ہو تو حدیث کے الفاظ ہیں ان الرجل اذا غرم حدث فکذب. جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اور بس اوقات گھر میں ہوتے ہوئے بچے کو بھجوائے گا، اور بچے معصوم ہوتے ہیں، وہ آگے کہتے ہیں بابا، کہتے ہیں بابا گھر میں نہیں ہے. بچے تو بچے ہوتے ہیں. کہا اس کو بلاؤ، باہر بلا کے کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہتا ابھی بند نہیں پڑا. کہا ادھر آؤ، یہ آپ کا وہ کانٹریکٹ جو سائن کیا تھا کتنی دیر کو واپس کرنا. اس کو چیرا اور کہا جاؤ اس کو خود ہی پھینک دو، میں نے اس شرط پہ آپ کو معاف کیا کہ میرا رب قیامت کو عرش کا سایہ دے دے. قرض دے کر معاف کرنے والے کی میں بات کر رہا ہوں. یہاں تو نیوندرا شریف کی بات ہی کچھ اور ہے. میرے لیے تو حیرانگی یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ نے علم و فہم اور عقل و دانش دی ہو، مال بھی دیا ہو، اس کی تمنا یہ پیدا کیسے ہوتی ہے کہ میں نے جو دیا ہے مجھے اس کا بدلہ ملے. لوگ بھی سیانے ہو گئے ہیں، وہ ضرور دعوت دیں گے جن کو انہوں نے دیا ہوگا تاکہ واپس ملے. بلکہ اس سے بھی ایک نیا ورژن آ گیا ہے، شاید آپ نے دیکھا یا سنا ہو کہ نہیں. لوگ گاؤں دیہات میں تو اناؤنسمنٹ کرواتے ہیں اور آنا ہے یا نہیں آنا کم از کم ہمارا نیوندرا بھجوا دیں. اللہ ذوالجلال ہمیں سیدھی راہ نصیب فرمائے. مجھے امید واثق ہے کہ آپ تو ایسا کام نہیں کرتے ہوں گے، اور اگر کرتے بھی ہیں غلطی سے کوتاہی سے پتہ نہیں تھا تو صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ آپ سن چکے. ہدیہ دے کر واپس لینے والا ایسا ہی ہے جیسے کتے نے قے کی اور دوبارہ اسے پھر چاٹ لیتا ہے. لیکن یاد رکھنا باپ اپنے بیٹے کو تحفہ دے کے واپس لے سکتا ہے الا الوالد، جو کہ حدیث کے الفاظ آ چکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا. عفو کا دوسرا معنی ہے چھوڑ دینا. جب چھوڑ ہی دیا تو پھر تقاضا کیا ہے اس کا؟ اس نے تو چھوڑ دیا اس کو نا، پھر اس کی باتیں بھی چھوڑ دے، اس کی غیبت بھی چھوڑ دے، اس کی چغلیاں بھی چھوڑ دے. چھوڑ دو اسے. تیسرا معنی الفاضل من المال، زائد مال کو بھی عفو کہتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. میرے محبوب لوگ سوال کرتے ہیں کہ خرچ کیا کریں. ان سے کہو جو آپ کی ضرورت سے زیادہ خرچ کرو. ضرورت سے زیادہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. مال سے بندے امیر نہیں ہوتے، لوگ دل سے امیر ہوتے. کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا بڑے امیر ہوتے. کچھ لوگوں کے پاس کروڑوں ہوتا ہے، انہوں نے زندگی میں کبھی حج نہیں کیا، کبھی انہوں نے عمرہ نہیں کیا. ایک تاریخ ورق ہے تاریخ کا، کتنی 800 سال حکومت کرنے والا مغلیہ خاندان کسی بادشاہ کو حج نصیب نہیں ہوا. تاریخ ورق.
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الصدقہ، بہترین صدقہ وہ یہ ہے عن ظہر غنن، آپ کے پاس مال ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، اور پھر آپ صدقہ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ سارے کا سارا دے دو عالتن یتکففون الناس، اور آپ کے بچے کشکول گدائی لے کے بازار میں چل پڑے. اسلام کتنا متوازن دین ہے، کتنا خوبصورت دین ہے. تو زائد چیز چھوڑ دینا. تو یہاں بھی یہ ہے کہ انسان کی عظمت یہ ہے کہ وہ عظیم رہتا ہے. جو زائد چیزیں ہیں جس سے اس کی عظمت میں کمی آنی ہوتی ہے، شریعت اس سے روک دیتی ہے. جب معاف کر دیا، چھوڑ دیا، تو یہ گویا کہ آپ کی عظمت سے ایک زائد چیز تھی، اس کو مت ملائیے کہ عظمت نیچے آ جائے. عفو کا چوتھا معنی کثرت کے معنی میں عفو استعمال ہوا ہے. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. اللہ تعالیٰ کے فیصلے کتنے خوبصورت ہیں. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا. جو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے گناہوں کو بھی پکڑ کے نیکیاں بنا دیتے ہیں. حتى عفوا، ابو عبید فرماتے ہیں عفوا ای کسروا، پھر انہوں نے اور زیادہ گناہ کرنا شروع کر دیے، اور طرح طرح کی باتیں پھر ہم نے ان کو اچانک ایسا پکڑا کہ عبرت بنا دی. معافی مانگ کے رک جانا چاہیے. تو انسان جب کسی سے درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے، اللہ اس کی عزت کو زیادہ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ صفت پیدا فرمائے. عفو کے معنی اور اس کے استعمالات کے بعد تیسرا نقطہ، اس کے ثمرات دنیا اور آخرت میں کیا ملتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ، اگر کسی کی تمنا یہ ہو کہ میرا اسلام خوبصورت بن جائے، اسے معاف کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال یا رسول اللہ کم نعفو عن الخادم. اللہ کے محبوب، خادم کمی کوتاہی کرتا ہے، کتنی مرتبہ معاف کرے؟ فصمت، آپ خاموش رہے. ثم اعاد علیہ مرۃ ثانیہ، اس نے پھر سوال کیا. فصمت، آپ پھر خاموش رہے. پھر تیسری مرتبہ سوال کیا. قال اعفو عن الخادم فی کل یوم 70 مرہ، اگر ایک دن میں 70 مرتبہ بھی اس سے کوتاہی ہو تو تم معاف کرنا. ما احلا هذا الكلام. بات کو آگے جاری کرنے سے پہلے میں ادب سے، احترام سے اپنے ان پیارے بھائیوں سے گزارش کروں گا جو اس طرح گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھتے ہیں. میرے محترم معزز، ایسے بیٹھنا جائز نہیں. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے عن الحبوہ والامام یخطب. خطیب جب خطبہ دے رہا ہو تو اس طرح اپنی دونوں ٹانگوں کو کھڑا کر کے پکڑ کے بیٹھنے سے منع فرمایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 مرتبہ درگزر کرو. ذرا ایک مرتبہ
میں اور آپ ذرا مل کے سوچیں، ہم نے زندگی میں کبھی کسی کو 70 مرتبہ ساری معافیاں جمع کی جائیں تو کیا ہوگا کسی؟ یہاں ایک دن میں خدمت گزار اگر کوتاہی کرے تو کتنی مرتبہ معاف کرو؟ 70 مرتبہ۔ ذرا کیلکولیشن کیجئے گا اور کیلکولیٹ کرنے کے بعد سوچئے گا کہ 70 مرتبہ زندگی میں بھی میں نے کبھی معاف کیا ہے، ساری معافیاں بھی جمع کر کے۔ دوسرا فائدہ، بہترین مومن بننے کی تمنا بھی ہو تو راستہ کیا ہے؟ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، افضل اخلاق المؤمن العفو، سب سے بہترین کسی مومن کا اخلاق دنیا میں وہ ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، افضل ترین مومن، افضل ترین ایمان کیا ہے؟ قال الصبر والسماحہ، صبر کرنا، برداشت کرنا، اور سماحت۔ سماحت کا مطلب سمح، چھوڑ دینا، یہ نظریہ بنا کے کہ ہوا ہی کچھ نہیں۔ اس لیے جو بہت بڑا انسان وہ کہتے ہیں نا اس کو سماحت الشیخ، یہ ایسا بڑا عالم ربانی ہے کہ دنیا جہان کے جو لوگ ان کو جو مرضی کہہ دیں ان کو پرواہ ہی کوئی نہیں ہوتی۔ اللہ عز و جلال نے اتنی عظمت سے اسے نواز رکھا ہے۔ تیسرا فائدہ، دنیا کے اندر قابل اعتماد رائے، ریلائبل سوچ اس انسان کی ہوتی ہے جس کے اندر یہ خصلت پائی جائے، اور وہ خصلت کون سی ہے؟ معاف کرنے میں عار محسوس نہ کرنا۔ احنف ابن قیس یہ وہ انسان ہے جس کو عربوں نے اپنا سردار مانا۔ وہ کہا کرتا تھا، ایاکم ورأی الاوغاد، اوغاد کی رائے سے بچو۔ قیل وما رأی الاوغاد، یہ کیا ہے؟ قال الذين يرون الصفح والعفو عارا، الذين يرون العفو مغرما۔ اوغاد ان لوگوں کو کہتے ہیں جو معاف کرنے کو بھی اپنے لیے تانا اور عار سمجھے، ایسے لوگ نہ بن۔ اور یہ میں کس احنف بن قیس کی بات کر رہا ہوں؟ کیوں ان کو سردار بنایا گیا؟ اس نے ایسا کر کے دکھایا۔ اللہ نے بیٹا دیا، اور یہ بات پہلے آپ سن چکے ہیں، لونڈی کوئلے لے کے انگیٹھی میں ڈال کے آ رہی تھی، اس کے ہاتھ سے وہ کوئلے گرے بیٹے پہ، آن دا سپاٹ اس بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی، اور لونڈی بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آئی، احنف بن قیس کہتے ہیں جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ کہا یہ کیا؟ کہا اس نے تو واپس آنا نہیں، اس کے بدلے میں تیری جان ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ مجلس میں بیٹھا انسان لوگوں کو واعظ کرتا ہوا، نصیحت کرتا ہوا، لوگوں نے حلم اور بردباری چیک کرنی چاہیے۔ ایک نوجوان کو کھڑا کیا اور کہتا ہے میں آپ کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ سردار کہتا بیٹا مجلسوں میں ایسی باتیں نہیں کرتے، گھر تشریف لانا۔ کہا نہیں ابھی جواب دیجئے۔ کہا بیٹا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ میری والدہ سے نکاح نہ کریں، وہ بوڑھی ضعیف ہے، وہ آپ کی خدمت نہیں کر سکے گی۔ کہا نہیں ابھی جواب دے۔ کہا بیٹا پھر میری رائے یہ ہے، باپ تو میرا فوت ہو چکا، اس سے اب پوچھ کے میں کوئی بات کر سکتا ہوں، اگر مان گئی تو ٹھیک ہے، وگرنہ معذرت قبول کرنا۔ احنف ابن قیس کہتے ہیں اوغاد نہ بنو، سچ بتائیے آج کسی کو ایک مرتبہ کہہ دیا جائے تو جواب کیا ہوگا؟ ستدفن تحت قدمیک، جہاں کھڑے ہو انہی قدموں کے نیچے میں دفنا دوں گا دوبارہ تم نے گفتگو کی۔ یہی جواب ہوتے ہیں۔ درگزر کرنا، معاف کرنا، یہ ان لوگوں کی نشانی ہے جو ریلائبل شخصیات ہوتی ہیں۔ چوتھا فائدہ، دنیا میں اگر نبیل انسان دیکھنا ہے،
نبیل اس انسان کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہوتی، اگر ہو بھی تو وہ گنی ہوتی ہیں، ایک غلطی یہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ 99% ایکوریٹ ہے۔ کفى المرء نبلا ان تعد معايبه، کسی کے نبیل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کی غلطیاں گنی چنی ہوں۔ اس لیے ایوب السختیانی کہا کرتے تھے لا يكون الرجل لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان، نبیل بننا ہے، سب سے بلند مرتبے پر فائز ہونا ہے، دو صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کر لو۔ پہلی صلاحیت العفت عما فی ایدی الناس، دوسری صلاحیت والتجاوز عنہم، ایک صلاحیت یہ ہے کہ دنیا کے پاس 1 روپیہ ہے یا 1 خرب روپیہ ہے، کبھی اس کی طرف نظر نہ اٹھاؤ۔ دوسرا، اس کی طرف سے تھوڑی زیادتی ہو یا زیادہ پرواہ ہی نہ کرو۔ جس کے اندر یہ 2 خصوصیات آ جائیں وہ نبیل بھی ہوتا ہے، وہ لیڈر بھی ہوتا ہے، وہ مقتدا بھی ہوتا ہے، متبع بھی ہوتا ہے، لوگ اس کو اپنے لیے آئیڈیل بناتے۔ ابو اسحاق السبیعی تو کہا کرتے تھے اگر کسی کی عقل دیکھنی ہو کہ مکمل ہو چکی ہے، اس کا اندازہ اس وقت ہوگا جس نے اپنی عقل کی زکوٰۃ دے دے کر صاف ستھرا اتنا کر لیا کہ وہ خوبصورت عمارت بن گئی ہے۔ لیکن عقل کی زکوٰۃ کیسے اس نے دی؟ مال کی زکوٰۃ یہ ہے کہ مال سے زکوٰۃ دی جائے جس کا نصاب ہے۔ عقل کی زکوٰۃ یہ ہے اگر آپ کے بارے میں کوئی غلط گفتگو کرتا ہے تو اسے معاف کرو، یہ عقل کی زکوٰۃ ہے۔ جس طرح مال کی زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت آتی ہے، مال صاف اور شفاف اور خوبصورت بن جاتا ہے اور اللہ اس میں برکتیں نازل فرماتے ہیں، عقل کو بھی اللہ اس وقت تک برکتوں سے نوازتے رہتے ہیں جب یہ معافی کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ اس لیے ابو اسحاق السبیعی کہا کرتے تھے ان الانتقام قبیح فعلہ علی الکرام، انتقام لینا یہ تو عزت والے لوگ کبھی سمجھتے ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے۔ ان الحلیم اذا قدر غفر، باعزت انسان کی تعریف یہ ہے قدرت ہے پھر بھی بخش دیتا ہے، جاؤ معاف کیا۔ اور اس کی دوسری صفت یہ ہے فَإِذَا عُسِرَ بِمُسَاءَةٍ ستر، کوئی اگر اکیلے میں کوئی کوتاہی کرتا ہے پردہ ڈال دیتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّئِيمَ، اور کمینے شخص کا تعارف یہ ہے اذا ظفر عاقر، اس کو موقع مل جائے وہ کونچے کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ وَإِذَا قَدِرْ انتقم، اور اگر اسے قدرت مل جائے تو انتقام لینے سے گریز نہیں کرتا۔ یہی فرق ہے ایک باعزت اور ایک کمینے انسان کے درمیان۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے لَيْسَ الْكَرِيمُ مَنْ ظُلِمَ فَحَلُمْ وَإِذَا قَدَرْ انتقم، حلم والا وہ نہیں ہوتا کہ جب ظلم ہو تو اس وقت تو برداشت کر لے، جب پاور ملے تو انتقام لے۔ وَلَكِنَّ الْحَلِيمُ، حلیم اور درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا اصل وہ ہوتا ہے اذا ظلم فحلم، جب مظلوم ہو اس پہ کوئی زیادتی کرے تو اس وقت بھی درگزر کرے۔ وَإِذَا قَدَرَ عَفَا، جب پاور اس کے ہاتھ میں آتی ہے تو کہتا ہے جاؤ معاف کر دیا۔ کس طرح؟ یوسف نے دھکے تو کھائے تھے نا، آخر تھپیڑے تو لگے ہوں گے، کنویں میں گر کے دردیں تو ہوئی ہوں گی، اللہ نے نکال کے تخت پہ بٹھا دیا تو تخت پہ بیٹھ کے بدلہ تو لے سکتے تھے۔ کیا کہا؟ قال لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، جاؤ میں نے آج تمہیں معاف کیا، اور میں دعا بھی کرتا ہوں، صرف معاف نہیں کرتا، میں نے تو معافی دے دیے، تمہارا رب بھی تجھے معاف کر دے۔ درگزر کرنا اور معاف کرنے کا چھٹا فائدہ یہ ہے
اگر کسی کی تمنا یہ ہے کہ اس کا دل ہمیشہ سلامتی والا دل ہو، کیسا دل؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين۔ قیامت کو نہ مال نے کام آنا ہے، نہ اولاد نے کام آنا ہے۔ جن وجہ سے دنیا کی ساری لڑائیاں ہوتی ہیں وہاں کام آئے گا تو قلب سلیم، ایسا سلامتی والا دل جس دل میں کسی کے بارے میں کوئی گرا اور بغض اور حسد نہیں ہوتا۔ اسی لیے انسان جب اپنے دل کو سلیم بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ ان الانسان اذا عفا وحلم واحسن، جب انسان کسی کو معاف کرتا ہے، احسان کرتا ہے، اورثه ذلك من سلامة القلب لاخوانه ونقائه من طلب الانتقام، اللہ ذوالجلال اس کے دل کو سلیم بنا دیتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال ایسے دل کے اندر ایک نئی چیز پیدا کیا کرتے ہیں؟ وفي الصفح والعفو والحلم من الحلاوة والطمأنينة والسكينة، اگر وہ معاف کر دے، چھوڑ دے، درگزر کرے، ان تین چیزوں کے بدلے اللہ اس دل کے اندر لذت ڈال دیتے ہیں، اطمینان ڈال دیتے ہیں اور سکون ڈال دیتے ہیں۔ اللہ ایسا دل بنانے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بہت کمزور ہیں، اللہ ہمیں اپنی کمزوریوں کا احساس ہے، اعتراف اور اقرار ہے، لیکن تیری توفیق جب آ جائے تو ساری کمزوریاں قوتوں میں بدل جاتی ہیں۔ درگزر کرنا اور معاف کرنا یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ صدقے کی 36 قسمیں احادیث میں آئی ہیں جو آپ اس سے پہلے کسی خطبے میں سن چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی بات کی، ہر صحابی نے صدقہ کیا۔ ایک شخص کہتا ہے سید المرسلین، مال تو نہیں ہے لیکن صدقہ میں بھی کر رہا ہوں۔ آپ کیسے صدقہ کر رہے؟ مال تو نہیں ہے آپ کے پاس؟ فرمایا انی تصدقت بعرضی، میں اپنی عزت کا صدقہ کر رہا ہوں، لمن نالنی، جو میری عزت کے بارے میں بات کرے یا اس پہ کوئی تہمت لگائے میں نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے تو بہت پیارا صدقہ اللہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اور یہی وہ باتیں تھی جو صحابہ کی، جس کے مطابق سلف نے اپنی زندگیاں بنائیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں انی لا احب ان ينتصر من احد بسبب كذبه علی او ظلمه وعدوانی، میں کبھی پسند نہیں کروں گا جس نے میرے بارے میں جھوٹ بولا، مجھ پہ ظلم کیا، مجھ پہ زیادتی کی، اس سے میرا کوئی بدلہ لینے کے لیے بھی اٹھے۔ وانی قد حللت كل مسلم، میں نے سب مسلمانوں کو معاف کیا۔ وانی احب الخیر لكل المسلمین، میں تمام مسلمانوں کے لیے خیر اور بھلائی کو پسند کرتا ہوں۔ وانی احب للمؤمن من الخیر، میں احب لنفسی، جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں میں ہر مومن کے لیے پسند کرتا ہوں۔ والذین کذبوا وظلموا فہم فی حل من جہتی، آج تک میرے بارے میں کسی نے جھوٹ بولا یا ظلم کیا، لوگوں گواہ رہنا میری طرف سے سب معاف ہیں، اللہ بھی انہیں معاف کرے۔ یہ میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس نے ساری زندگی جس کی مخالفت کرنے والا فوت ہو گیا تو سب سے پہلے جا کے ان کے گھر والوں کا پتہ لیا، کسی چیز کی ضرورت ہے تو لینے والا پتہ کون تھا؟ وہ امام ابن تیمیہ تھا۔ یہ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ مولانا ثناء اللہ امرسری جیسے کہ جس کو مارنے والے نے کندھے پہ وار کیا تھا اور زخم بھی آیا تھا، جیل میں بھی گیا تھا، اور بعد میں بچوں کو کھانا پہنچانے والے مولانا ثناء اللہ صاحب تھے۔ جب وہ جیل سے باہر آیا پوچھتا ہے کون تھا؟
جو آپ کو یہ سب کچھ دیتا؟ کہاں سنا ہے یہاں ایک شخص ہے جس کا نام ثناء اللہ ہے، کہا اس کے ہی کندھے پہ تو میں نے وار کیا تھا کہ اس کو مار ڈالوں تو وہ بچ گیا، میں جیل میں چلا گیا، وہی سب کچھ پہنچاتا رہا ہے۔ یہ وہ منہج ہے، یہ وہ اصل میں سیدھا اور صحیح منہج ہے جو صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور سلف صالحین کا تھا۔ اللہ اس منہج کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سچ کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَلَا عَفَى رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ ظُلِمَهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا إِلَّا أَعَزَّ اللَّهُ نَصْرًا۔ اللہ کی قسم میں اٹھاتا ہوں، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، دنیا کی صداقت کو جمع کیا جائے تو جہاں ختم ہوگی وہاں اللہ کے رسول کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن جس بات پہ وہ قسم اٹھا لے اس سے بڑی صداقت تو روئے زمین میں کوئی ہو نہیں سکتی۔ سرتاج رسول فرماتے ہیں میں 3 چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں، ان میں ایک چیز یہ ہے اللہ کی قسم جو کسی کو زیادتی کے باوجود معاف کر دیتا ہے اسے 3 انعام ملتے ہیں۔ الا زادہ اللہ عزا، اللہ اس کی عزت کو اور زیادہ کر دیتے ہیں۔ عز اللہ نصرہ، اللہ معمولی نہیں بہت بڑی مدد زندگی اور آخرت میں کریں گے۔ الا رفعہ اللہ بہا، اس معافی کی وجہ سے اللہ اس کی جنت میں درجات کو بلند فرما دے گے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ۔ تقوی اگر انسان نے اختیار کرنا ہے تو اس کا راستہ یہ ہے کہ معاف کرنا سیکھو۔ اللہ ہم سب کو متقی بنائے۔ معاف کرنا تو یہ صحابہ کرام کی عادت تھی۔ سیدنا عمر ہوں خلیفہ، 22.5 لاکھ مربع میل کے فاتح، حور بن قیس نے کیا کچھ کہا جب اس لائق سمجھا کہ اس سے اب انتقام لینا ہی پڑے گا۔ حور بن قیس نے صرف ایک آیت پڑھی، آپ تو خلیفہ ہیں اور قرآن میں اللہ اپنے پیغمبر کو فرماتے ہیں خذ العفو وأمر بالعرف، خذ العفو، اے پیغمبر معافی کو لیجئے، وأمر بالعرف، نیکی کا حکم دیجئے، وأعرض عن الجاہلین، انتقام کا حق رکھنے والا حر۔ لیکن عمر نے آیت کا ٹکڑا سنا چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا؟ كان وقافا عند کتاب اللہ۔ عمر کے سامنے جب قرآن کی آیت آ جاتی، جب حدیث آ جاتی تو عمر تو کانپنے لگ جاتے، پھر وہ آگے نہیں بڑھتے تھے، کہتے تھے بس عمر کی یہاں بس ہوگی، آگے نہیں جا سکتے۔ کیسا کمال تھا صحابہ میں، پگڑی باندھی ہوئی ہے عبداللہ ابن عمر نے اور درہم اور دینار اس میں رکھے، سودا خریدا، پگڑی اتاری، درہم و دینار نہیں ملے۔ ساتھی کہتے اللہم اقطع ید سارق، بد دعائیں دینے لگ گئے کہ اتنا نیک انسان اور اس کے پیسے کسی نے چرا لیے، اللہ اس چور کا ہاتھ کاٹ دے۔ کہتے رک جاؤ رک جاؤ، اللہم، اے اللہ، ان کان فی حاجت، جس نے میرے پیسے چرائے ہیں اگر تو یہ ضرورت مند تھا، فبارک لہ فی، یا اللہ پھر اسے اس میں برکت عطا کر دے۔ وَإِن كَانَ بِهِ جُرْعَةٌ فَاجْعَلْ، اگر اس نے چوری کی جرت کی ہے اللہ پھر زندگی کی آخری چوری ہو، چوری تو ہوگی ہے، میری دعا قبول کر لے، زندگی میں آئندہ یہ چوری نہ کرے۔ کیسے کمال کے دل تھے۔ مسجد میں آئے، کسی نے جوتی اٹھا لی، انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے، لوگوں نے کہا لو صحابی رسول، انہوں نے بد دعا کر دینی ہے اور بندے کا پورا ہو جانا ہے کام۔ تو دعا کیا کرتی ہے؟ اللہم ان کان محتاجا، اللہ اگر اس کے پاس جوتی نہیں تھی تو پھر کیا ہوا، یہ میری جوتی لے گیا ہے، اس کو ہنڈانی نصیب ہو۔ وَإِن كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَاجْعَلْ لَهُ آخِرَ ذَنْبٍ يَرْتَكِبُهُ، اور اگر یہ چور ہے میں نہیں جانتا تو میرے مالک یہ دعا تو میری قبول کر لے کہ زندگی میں دوبارہ یہ چوری نہ کرے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے دل عطا فرمائے. ہم تو اگر وہ جوتی چوری ہو جائے ہم کہتے ہیں مسجدوں میں رہتی چور ہیں، یہ آتے یہاں چور ہیں، اور بھول جاتا ہے یہ مسکین بیچارہ ایک جوتی اٹھانے والا کوئی باہر سے بھی آ سکتا ہے. تم بھول جاتے ہو جس نے کروڑوں روپے لگا کے مسجد بنائی ہوتی، اگر وہ چور ہی ہوتا تو کروڑوں اس کی اپنی ضرورت نہیں تھی. اس نے لاکھوں روپے کے کارپیٹ ڈالے ہوتے ہیں، کس قدر سکون دینے کے لیے نمازیوں کو لاکھوں روپے کے ایسی لگائے ہوتے ہیں، وہ تمہاری 50 روپے جوتی کا چور ہے. کبھی انصاف کی بات سے الگ نہ ہوا کرو. چور دور سے بھی آ سکتا ہے، اس لیے مسجدوں میں تو چور نہیں ہوتے. مسجدوں میں تو چوری دور کرنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں. مسجدوں میں تو چوروں کو ہدایت ملتی ہے. یہ نظریہ اپنا لینا کہ جوتی اٹھانے والے یہاں تو مسجدوں میں چوری ہوتے ہیں، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور انہیں عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عمر کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ یہ دوبارہ چوری نہ کرے، اگر ضرورت مند تھے تو ان کی ضرورت کو پورا فرما. ایک شخص کے پاس کوئی قرض لینے آیا، وہ واپس آ کے بیوی کے پاس رونے لگ گیا. تو بیوی کہتی ہے اگر آپ نہیں قرض دے سکتے تو رونے کی کیا بات ہے، انکار کر دو. کہتے نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے قرض دینا ہے، رو میں اس لیے رہا ہوں کہ میرے بھائی کو میرے پاس آنا کیوں پڑا، میں نے اس کے حالات کا پہلے سے علم کیوں نہیں رکھا. یہ وہ پاکیزہ دل تھے جس کی آج ضرورت ہے. اللہ ہمارے بھی دل پاکیزہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد، معاف کرنا جہاں صحابہ کرام کا ترہ امتیاز تھا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی نصیحت و وصیت بھی ہے. آپ نے فرمایا، صحابی نے جب سوال کیا، عقبہ بن عامر نے، قلت من نجا، سید القونین بتائیے کہ نجات کیسے مل سکتی ہے؟ قال صل من قطعک، جو تم سے رشتہ داری توڑتا ہے تم جوڑو. واعط من حرمک، جو تجھے محروم کرتا ہے تم اسے عطا کیا کرو. واعف عمن ظلمک، جو آپ پہ ظلم کرتا ہے آپ اسے معاف کیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے خون نکل رہا ہے، اور آپ اپنے ہاتھ مبارک سے اپنے چہرہ انور سے خون صاف کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے پتھر بھی مارے، آپ کے پاؤں، آپ کے گھٹنے اور کندھوں پہ چوٹیں آئیں. یہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ میں آپ کے دانت کا حصہ بھی ٹوٹا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب طائف میں پہاڑوں کا فرشتہ آ کے یہ کہتا ہے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب سے پوچھو، ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں 2 پہاڑوں کے اندر پیس کے رکھ دیتا ہوں طائف والوں کو. قال لا، نہیں، میں بدلہ نہیں لوں گا. انی لارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبدوا، میں اس امید پہ کام کر رہا ہوں، یہ نہیں ان کی پشتوں سے نکلنے والی اولاد اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہو جائے. میرا منہج اور ہے، میں زحمت نہیں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں. اللہ ذوالجلال نے یہ زندگی کا طریقہ سیکھا تو کیسے؟ کیونکہ اللہ ذوالجلال کا حکم ہی یہ ہے، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ. تم معاف کرو، مشورہ کرو، کچھ نہیں ہوا. ان اللہ کان عفوا غفورا، ان اللہ کان عفوا قدیرا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہر ماہ مستہ بن اساسہ کو خرچ دیا کرتے تھے، لگان جاری تھا کہ میں تیری ذمہ داری اٹھاتا ہوں. لیکن سیدہ عائشہ پر جب تہمت لگی، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول نے جب باتیں کی،
इत्तिफाक से उन बातों में मिस्ता भी आ गए, हम्ना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी आ गई और हस्सान इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी आ गए। वो शख्स मिस्ता बिन असासा जिसका माल ही अबू बकर दिया करते, उसका खाना पीना ही उनके जिम्मे था और उनकी बेटी पर ही तोहमत में शरीक हुए। सय्यदुल मुरसलीन को पता चला कि अबू बकर कह रहे हैं कि मिस्ता ने ऐसा कहा है, इसका मतलब यह है कि मैं तो उसके साथ एहसान करता हूं, बुराई कर रहा है। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा कि कहीं अबू बकर की अजमत में फर्क ना आ जाए। अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया, अला तुहिब्बून अन यग़फिरल्लाहु लकुम, इतना बता दो मुआफ कर सकते हो कि नहीं? क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें मुआफ करे? इतनी आयत सुन के अबू बकर रोने लग गए। कहा नहीं, मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक इसका खर्चा बंद नहीं करूंगा। कौन है जो बेटी के बारे में तोहमत लगा रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसीलिए खुशखबरी सुनाई गई कि जो शख्स मुआफ करता है, दरगुजर करता है, मिटा देता है दिल से, उसके लिए एक नहीं इनाम क्या है? ऐसे लोगों को ही हकीकतन मुत्तकी कह सकते हैं। वसरिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين। ईमान का दावा करने वालों, जल्दी करो। किधर? अल्लाह से मुआफी और बख्शिश तलब करने में जल्दी करो, जल्दी करो। किधर? ऐसी जन्नत की तरफ जमीन व आसमान के खला के बारे में कोई नहीं जानता, जिसकी चौड़ाई इससे भी ज्यादा है। लेकिन ये किसको मिलेगी जन्नत? ये किसको बख्शिश मिलेगी? जिनको मुत्तकी कहते हैं। और मुत्तकियों की निशानी क्या है? वो खुशी की हालत में हो तो तब भी खर्च करते हैं, वो कोरोना भी आ जाए तो तब भी बुखल नहीं करते। फिस्सर्राई वद्दर्रा, और उनकी तीसरी हैसियत क्या है? वल्काज़िमीनल गैज़, वो गुस्से को पी जाने वाले होते हैं। वल्आफीना अनिन्नास, और लोगों को मुआफ करने वाले होते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, ऐसे लोग ihसान करने वाले मुहसिनीन हैं जिनको अल्लाह पसंद करता है। आखिरी बात जिसको मैं आज के खुतबे का पैगाम बनाना चाहूंगा, दुनिया में लड़ाई, फसाद, झगड़ा, फितना जब भी होता है, किससे? माल जमीन से, औलाद से। सारी जिंदगी भी झगड़ते रहो औलाद के लिए, सारी जिंदगी भी झगड़ते रहो प्रॉपर्टी के लिए, सारी जिंदगी झगड़ते रहो पैसे के लिए। ये सारे के सारे आपके मरने के बाद आपको जमीन का कितना टुकड़ा देंगे? इस दुनिया के लिए झगड़ते रहे जिन्होंने एक मरले से ज्यादा तुम्हें देना पसंद न किया। और एक छोटा सा तहरीला है, अगर ये झगड़ा छोड़ के मुआफ कर दो, अल्लाह वादा दे रहे हैं जन्नत इतनी बड़ी दूंगा कि जमीन और आसमान से भी इसकी चौड़ाई ज्यादा है। फैसला मेरे और आपके हाथ में है। इसके लिए एक मरले के लिए झगड़ते हो कि इतनी बड़ी जन्नत का सौदा करना चाहते हो? इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुअमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, अल्लाह ने सौदा किया है, जान दे दो और माल दे दो, मैं तुम्हें जन्नत देता हूं। सलफ कहा करते थे, इससे खसारे वाला सौदा कोई भी ताजिर नहीं करता जो जन्नत से कम पे राजी हो जाए। असल ताजिर ही वो है जो माल भी खर्च करे, जिंदगी भी ऐसी लगाए इबादत में कि जन्नतुल फिरदौस से कम उसकी ख्वाहिश और तमन्ना ही ना हो। ऐ अल्लाह, जितने ये रोशन चेहरे हैं सबको जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमा।
اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنی رحمتوں کا مستحق بنا اور اپنے دیدار کا بھی مستحق بنا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.